علی امین صاحب الزام لگا رہے ہیں سابق وزیر خزانہ تیمور جگڑا پہ، وہ الزام لگا رہے ہیں علی امین صاحب پہ کرپشن کے. ان دونوں میں کون حق بجانب ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ نہ میرے علم میں یہ ہے کہ تیمور نے کیا کیا ہے، نہ میرے علم میں ہے کہ یہ کیونکہ میں ہمیشہ سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. میں جب صوبائی کیبنٹ میں بھی تھا تو مجھ سے زیادہ تر لوگ ناراض ہوتے تھے، کیونکہ میں وہاں اٹھ کے کیبنٹ کے اندر بھی ایسی بات کر لیتا کہ اس سے سی ایم تک بھی ناراض ہو جاتا. لیکن کوئی ایسا بل آتا ہے، کوئی ایسا آتا اور میں سمجھتا کہ یہ صوبے کے خلاف ہے تو میں اس پہ اڑ جاتا. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوتے تھے، تو میں دور ہی رہتا تھا ان سے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے یہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہے تو ہر ایک کو ویلکم کرنا چاہیے. اگر سپوز میرے پہ کوئی الزام لگتا ہے اور سی ایم کہتا ہے کہ جی تو میں کہوں گا جی آ جائیں، میں حاضر ہوں، بجائے اس کے کہ میں وہ کروں کہ جی یہ غلط ہے یہ غلط ہے. میرے خیال سے اس میں میں تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سی ایم کو الزام لگاتا ہے تو آپ ویلکم کریں کہ جی آ جائیں، کیونکہ تحریک انصاف میں تو زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہمارے سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے اس کے بعد خان صاحب نے 20 ممبران کو نکالا پارٹی سے اس بنیاد کے اوپر کہ جی انہوں نے پیسہ لیا ہے. تو ہمارے اندر تو یہ چیز ہے، اور الیکشن کے دن تھے 20 ممبران کو نکال دیا تھا. یہ بابر سلیم اور اعظم سواتی میں کون حق بجانب ہے؟ سر جی اعظم سواتی اور بابر سلیم کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سینئر ہے دوسرا اسپیکر ہے. اور یہ جو الزام ہے نا، بہتر تو یہ ہوتا ہے اعظم سواتی صاحب کے لیے میرا مشورہ ہے، مشورہ تو نہیں دے سکتا، مجھ سے بہت بڑے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کرپشن جو الزام انہوں نے لگایا نا اس کے ثبوت لا کے دیتے. کیونکہ ایک دفعہ مجھ پہ بھی انہوں نے الزام لگایا تھا اور پھر جا کے میں تو فوراً پہنچ گیا خان صاحب کے پاس. میں نے کہا جی یہ مجھے بتائیں، میں آ گیا ہوں. تو بہت سینئر ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اتنے اوپنلی اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں لیکن آپ لوگ ہونا یہ چاہیے تھا کہ الزام ثابت دے دیں. یہ ثبوت ہے، وزیر اعلیٰ کو لا کے دے دیتے کہ جی آپ کا اسپیکر یہ کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہ کیا الزام لگایا تھا؟ مجھ پہ الزام اتنا عجیب سا تھا کہ مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی اس وقت. اور خان صاحب نے کہا کہ اتنا سینئر بندے پہ آپ ایسے بات کرتے ہو. میں نے کہا خان صاحب وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر تھا اس کو MS لگانا تھا مانسیرا کا. تو ہم تو نئے نئے آئے تھے تو بڑا اس کے ساتھ تھے کہ جی کمٹمنٹ کے ساتھ تھے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی MS لگانا ہے ٹھیک ہے آپ دے دیں، نام دے دیں. وہ نام میں نے سیکرٹری کو بھیجا. انہوں نے کہا جی اس پہ 32 ملین ریکوری کا آرڈر ہوا ہے اس ڈاکٹر کے اوپر، تو یہ آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا میری کیا مرضی ہے، جب اس پہ اس نے کرپشن کی ہے اور اس پہ وہ ہے تو میں نے کہا اس کو ڈراپ کرو. اس پہ یہ ناراض ہو گئے. پھر مجھے پرویز خٹک صاحب زندہ ہیں، انہوں کی کال آئی کہ آپ ایک صوبائی صدر کی بات نہیں مانتے ہیں. تو میں نے کہا سر صوبائی صدر کی میں بات مانتا ہوں، کوئی اور ڈاکٹر دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں. میں نے کہا مجھے آرڈر نہ کریں، سیکرٹری کو آرڈر کریں، آپ CM ہیں آپ خود لگا دیں. مجھ سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یہ غلط کام کر لوں، کیونکہ میں کنونس ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تم اس کو ناراض کرتے ہو. میں نے کہا سر آپ CM ہیں نا، آپ آرڈر کر دیں. تو ہنس پڑا، کہتے آپ کریں نا. میں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، آپ کریں. تو اس پہ مجھے 2 دن بعد نئی ملک صاحب اللہ بخشے ان کی کال آئی. وہ مجھے پارٹنر کہتے تھے دوستی کی وجہ سے. تو مجھے کہتے ہیں پارٹنر تم آ جاؤ. اور یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں کہا سر کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ایسی میں تمہیں جانتا ہوں، ایسے نہیں ہے لیکن خان صاحب تم سیدھی بات کرو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے تم آ جاؤ. میں گیا تو خان صاحب نے کہا تم پیسے لیتے ہو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ. میں نے کہا سر یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ اگر ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی نام بتا دیں، کوئی ایسے، کیونکہ ہمارے تو 3 4 مہینہ ہے، کوئی ایسی چیز بتا دیں مجھے. کہتے ہیں نہیں یار وہ بندہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. میں نے کہا سر کون ہے؟ تو انہوں نے نام لیا اعظم صاحب کا. میں نے ان سے آج تک گلے بھی نہیں کیا. تو میں نے کہا سر اس طرح سے بات ہوئی ہے اور میں نے انکار کیا، اور اگر آپ بھی کہیں گے میں نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ میں کنونس ہوں وہ بندہ ٹھیک نہیں. تو خان صاحب بڑے خوش ہوئے اور کہتے نہیں ٹھیک ہے بس آپ نے اگر کیا اس طرح کیا تو اچھا کیا. میں نے کہا سر یہی ہوا ہے، باقی تو مجھے نہیں پتہ ہے. آپ لوگوں کا تو اپنا یہ نظر تھا کہ احتساب شفاف ہونا چاہیے، جاؤ. لیکن آپ لوگ جب آ جاتے ہیں تو اپنے احتساب کمیٹیاں اور اپنے احتساب کمیشن بناتے ہیں، بعد میں پھر ان کو ختم بھی کر دیتے ہیں. تو اب شاہ فرمان صاحب کی قیادت میں احتساب کمیشن سے آپ لوگ کس طرح احتساب کمیشن کیا؟ اگر نواز شریف اب اپنی پارٹی کا بندہ لگا دے ادھر تو وہ اس کا احتساب کر سکے گا؟ دیکھیں اس میں ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، کچھ وہ ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ کسی پارٹی میں یہ چیز ہے بھی نہیں.
یہ تحریک انصاف میں کم از کم یہ تو ہے نا کہ ایک نگرانی تو ہو رہی ہے نا. اب چاہے وہ کمیشن جیسا بھی ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ کوئی کھل کر گیم نہیں کھیل سکتا اس طرح کہ اگر جس طرح پہلے ماضی میں ہوا ہے. آپ دیکھیں نا NP کا دور دیکھ لیں، دوسرا دور دیکھ لیں، اور آج تک وہ لوگ رل رہے ہیں، لوگ ان کو ووٹ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ کم از کم عمران خان کی اور پارٹی کی کوشش تو ہے نا کہ انہوں نے اپنے لیے، اور وہی دیکھیں نا، ہم کسی اور کو تو احتساب نہیں ہو رہا ہے نا، اپنے ہی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا. تو اس کے یہ کسی اور پارٹی میں تو نہیں ہے. تو میرے خیال سے لیکن اپنے مخالفین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک گروپ کا ہوتا ہے. میرے خیال سے وہ تو پھر یہ ہے نا کہ جو الزام لگاتا ہے اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، اور یہی اخلاقی جواز ہے کہ ثابت کرنا چاہیے. بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے. اگر ثبوت ہے تو بالکل لانا چاہیے. لیکن جو آپ نے کمیٹی کا ذکر کیا، میں یہ کہتا ہوں یہ کسی اور پارٹی میں جرت بھی نہیں ہے، یہ صرف تحریک انصاف کر سکتی ہے. اور اس کی قیادت صرف شاہ فرمان کر سکتے ہیں. شاہ فرمان صاحب گورنر ہیں، شاہ فرمان صاحب ہوں، اس کے علاوہ قاضی انور صاحب ہیں، میرے خیال سے بریگیڈیئر مصدق صاحب ہیں، اچھے لوگ ہیں. دیکھیں شاہ فرمان اگر پولیٹیکل رہا ہے تو باقی دو لوگ تو نہیں ہیں اس طرح نا، ان کا تو کسی کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایشو نہیں ہے. ایشو پرسنل اگر کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگتی ہے نا تو اس کا کمیٹی سے کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، مرکز میں اس وقت عمران خان کے علاوہ اختیارات کس کے پاس ہے؟ عملاً اختیارات وہ تو آپ کو بتا دیا، بیرسٹر گور صاحب نے کہا میرے پاس ہے. اچھا، کل آپ نے نہیں ان کا اسٹیٹمنٹ پرسوں سنا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اختیارات میرے پاس ہے، فیصلے میں کرتا ہوں. تو عمران خان نے ان کو دیا اختیار. اور یہ ان کی بہنوں کا یا ان کی اہلیہ کا وہ بھی کچھ نامینیشن کرتے ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل. یہ بالکل نہیں ہے، یہ ویسی پروپیگنڈا ہے. نہ علیمہ خان صاحب نے آج تک کسی کو کہا کہ آپ کو فلاں عہدہ دیں فلاں عہدہ دیں. جتنی بھی نامینیشن ہوتی ہے خان صاحب خود کرتے ہیں. اور یہ ملاقاتوں کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ملاقاتوں کا فیصلہ تو ابھی فی الحال تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے ہوا ہے. اچھا. اور صرف ہمارا گلہ تو نہیں ہے، لیکن ویسے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ تقریباً تیسرا مہینہ ہے کہ میں اپنا نام بھیجتا ہوں اور وہ ڈراپ ہو جاتا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب یا تو مجھے نہیں جانتے ہوں گے، ظاہر وہ نئے ہیں. تو میں نے بیرسٹر گور صاحب کو ریکویسٹ بھیجی تو انہوں نے مجھے پرسوں ان کا وہ آ گیا کہ میں نے آپ کا نام بھجوا دیا، تو میں ان کا مشکور ہوں. اچھا، تو اب ملاقات ہوگی نہیں ہوگی یہ تو الگ بات ہے نا، کہ کوئی چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا ہے. اصل چیز تو ملاقات ہے نا، اصل چیز ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، اب یہ نہیں پتہ ہے مجھے کہ ملاقات میری ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے خان سے ملوں. اچھا، تو آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دڑے بندی ختم ہو جائے گی؟ دڑے بندی دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ متاثر ہو جائیں گے، کیونکہ اس پہ آج اگر کسی کو یہ پتہ چلا کہ شوکت یوسفزئی PTI میں نہیں ہے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میرے ساتھ 10 بندے بھی نہیں آئیں گے. میں جتنا بھی بڑا لیڈر ہوں نا، میرے ساتھ 10 بندے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھ سے کوئی بات کرتے میں کہتا ہوں یار یہ پاگل ہے. یہ اگر لڑ بھی رہے ہیں نا تو ان کی اگر جس دن یعنی خان کال دے گا تو لوگ نکلیں گے. یہ دیکھیں نا، ہماری جب جتنی تاریخیں چلی ہیں ہمارے پاس تو کوئی مرکزی لیڈر نہیں آیا، نہ ڈی چوک میں آیا، نہ ہمارے ساتھ چلا ہے تحریک. لوگ نکلے ہیں نا. لیکن میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ لیڈ کریں، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کے اندر لاوا پک رہا ہے. جیسے عمران خان، لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے نوجوانوں کو کہ جی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جیل کے اندر، ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، ان کی بہنوں کو ملاقات کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. پارٹی کے لوگوں کے اندر یہ لاوا پک رہا ہے، ریزنٹمنٹ آتی ہے، بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. اب اگر ہماری لیڈرشپ ان کو کنٹرول نہ کر سکی اور یہ لوگ خود نکلے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. کیونکہ لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں ابھی شانگلہ سے ہو کر آیا ہوں، اور جو لوگ ہمیں پوچھتے ہیں اس طرح گریبان سے پکڑ کر کے عمران خان کا کیا ہوگا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم تو ظاہر ہم تو پارٹی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں نا. اب پارٹی پالیسی سے تو ادھر ادھر نہیں جا سکتے. نہ میں خود اناؤنس کر سکتا ہوں کہ جی آج میں اناؤنس کرتا ہوں آ جائے. تو یہ پارٹی کو بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑوں میں پڑنے کے، جو اس وقت کور کمیٹی ہے، جو اس وقت پولیٹیکل کمیٹی ہے، ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور جو اس وقت ینگسٹر یوتھ ہے نا ان کو پڑھنا چاہیے.
ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، ورنہ پھر یہ عہدے شہدے کام نہیں آئیں گے. لوگوں میں بہت بڑا غصہ ہے، یقین کریں. یہ ترجمانی نہیں کر رہے ہیں ان کے جذبات اور احساسات کی بیرسٹر صاحب؟ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہو رہی ہے. بیرسٹر صاحب ابھی تھوڑا سا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ہاں ان کے اندر غصہ ہے، تو اب شاید اگر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں چیزوں کو تو میرا خیال سے اچھا ہو جائے گا. وہ ہے تو بڑے نائس بندے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل چیزوں کو ہینڈل کر لیں اور واقعی جو ان کے پاس اختیار ہے وہ اختیار استعمال کر لیں. اختیار رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اختیار استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ استعمال کریں گے نا تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، بہت پولیٹیکل ورکر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے 2 مرتبہ وہ الیکشن لڑ چکے ہیں قومی اسمبلی کا، تو اچھی بات ہے نا. ایک بندے کے پاس ایکسپیرینس ہے، قانون دان بھی ہے اور عمران کے ساتھ لائل بھی ہے، تو نکلے صحیح دمنگ فیصلے کرے. کیوں وہ کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں نا حکومت سے بھی لوگ نالا ہے. آپ دیکھیں وفاقی حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے نا. ایک طرف 2 صوبوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں پہ کانفرنس بلائی جا رہی ہے کہ جی منرل کانفرنس ہو رہی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہی کون لوگ ہیں یہ؟